خراش واقع ہوا ہے سر، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے تو کم ہے، کیونکہ وہ بالکل ہمارے علاقے کے ساتھ ہے، اور جو لوگ قتل ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں وہ قتل کیسے ہو گئے؟ شہید ہو گئے، بالکل شہید ہو گئے ہیں، مگر میں نے قتل کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس کو انہوں نے خواہ قتل کیے ہیں، غلطی سے نہیں ہوا یہ، کیونکہ اس علاقے میں جو لوگ عرصوں سے اس طرح اپنے بھیڑ بکریاں لاتے ہیں اور چراتے ہیں، انہوں نے 5 لاکھ روپے رینٹ پہ یہ 1 سال کے لیے جگہ لی تھی، اور جس نے رینٹ پہ جگہ دی ہے اس کے کاغذات مقامی تھانہ میں انہوں نے اندراج بھی کیا تھا، اور اس کے بعد جب بھی اس طرح ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یا تو یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی غفلت ہے، یا نالائقی ہے، یا کمزوری ہے، کیونکہ جب کسی انسان کو خواہ دہشت گرد ہو، خواہ ٹیررسٹ ہو، جو بھی نام آپ ان کو دینا چاہتے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتا ہے تو اس کی 100 دفعہ لوگ معلومات کرتے ہیں کہ خواہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی سے کسی دوسرے کو بتانا چاہتا ہوں کہ عید کے دن میں نے اس لیے احتجاجاً نہ کسی کو مبارکباد دی ہے نہ مبارکباد وصول کی ہے، کیونکہ یہ درد ان بچوں، ان ماؤں کو، ان باپ کو معلوم ہوگا جس کے خود بچے اس طرح بے دردی سے قتل ہوتے ہیں اور اس کو جلایا گیا تھا۔ میں بھی جانا چاہتا تھا ادھر، مگر وہ جگہ اتنی دور ہے بری کوٹ کے ساتھ کہ وہاں جو لوگ گئے ہیں، میں خدا کی قسم کہ وہ بیان نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں پہ کیا گزرا ہوگا۔ جناب اسپیکر صاحب، میں اس لیے نہیں روتا کہ یہ لوگ یا تو زندہ ہو جائیں گے، مگر یہ میرے علاقے میں برچڑے ایک پہاڑی ہے جو میرے اور شفیع اللہ خان کے حلقے کے بالکل بیچ میں ایک جگہ ہے، اور وہاں سے ہم سن رہے ہیں کہ 5 ماہ سے وہاں پہ لوگ آئے ہیں، ٹیررسٹ ہیں، اور یہ اتنی اونچی پہاڑ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ 6000 فٹ کی بلندی پہ وہاں پہ برف بھی نہیں پڑتی، بالکل ڈسٹرکٹ دیر لوور کے بیچ میں ایک جگہ ہے جو بٹخیلہ اور تالاش کے درمیان میں ہے، اور میرے حلقے اور شفیع اللہ خان کے حلقے کے بیچ میں ہے۔ وہاں عام لوگ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، مگر 5 مہینے سے وہاں پہ ہمارے لوگ نہیں جا سکتے۔ وہاں ہیلی کاپٹر بھی آتے ہیں، وہاں پہ لوگ دکانوں میں آتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، بڑے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ تو مجھ سے میرے علاقے کے لوگ، انہوں نے پرائیویٹ جرگے بنائے ہیں، تالاش کے اور خادگزوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مسجدوں میں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جرگہ بناتے ہیں، آپ پارلیمنٹیرین لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں آج کہتا ہوں کہ یہی سارے صوبے کے جو منتخب لوگ ہیں، یہ اسمبلی سب سے بڑا جرگہ ہے ہمارا صوبے کا، خواہ ڈیئی خان میں کوئی مسئلہ ہو، ہزارہ میں ہو، کوہستان میں ہو، بنو میں ہو، ان کا حل یہی لوگ نکالیں گے۔ ادھر ہمارے عید سے 2-3 دن پہلے 26 تاریخ کو ہمارے ادھر کچھ لوگ ہیں، پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ IW والے ہیں یا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے لوگوں کو بلاتے ہیں، ہمارے ورکروں کو بھی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، ANP، ان کو سیکنڈ اور تھرڈ قیادت کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ آ جائیے، ہم ایک جرگہ کرتے ہیں۔ آپ ہے کہ بس ہم امن چاہتے ہیں، دہشت گردی نہیں چاہتے ہیں، اور ہمارے سیکیورٹی ادارے جو آپریشن کرتے ہیں یہ ٹھیک کرتے ہیں۔ مجھے نہیں بلاتے، شفیع اللہ خان کی نہیں بلاتے، عبید کو نہیں بلاتے۔ یہ کس طرح سٹیٹ ہے کہ ہم منتخب لوگ ہیں، ہم اس صوبے میں صرف سڑکیں بنانے کے لیے نہیں ہیں، ہم اس صوبے میں جتنی بھی اگر ہماری مال اور جان کی حفاظت کے لیے ہو، ہماری سیکیورٹی کی ہو، یہ سب ہم لوگ ذمہ دار ہیں۔ حکومت کا ایک چین آف کمانڈ ہوتا ہے،
اس میں مرکز میں صوبے میں جس طرح ہمارے بیوروکریسی میں سیکٹری ہوتے ہیں، چیف سیکٹری ہوتا ہے، ادھر ڈی سی ہوتا ہے، اسی 2 دن پہلے میں نے اپنے ڈپٹی کمشنر کو فون کیا، میں تیمر گڑھ سے جا رہا تھا کہ ڈی صاحب اگر فارغ ہے تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ڈی صاحب مجھے فون پہ کہتے کہ میں ایک میٹنگ میں ہوں، ضروری میٹنگ ہے، کور کمانڈر صاحب ایک میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں اور ہمارے سارے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اس میں شامل ہیں۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ڈی سی کا کور کمانڈر کے ساتھ کیا کام ہے؟ بے شک چیف سیکرٹری ہمارے صوبے کا ایک اسٹیبلشمنٹ کا آفیسر ہے، وہ کمشنر ڈی سی کو بلائے، اور جو لوگ چھاؤنی میں بیٹھے، میجر ہو، کرنل ہو، جو بھی لوگ ہو، بے شک وہ کور کمانڈر کے ساتھ میٹنگ کر لے۔ آج ہمارے صوبے کی یہی صورتحال ہے کہ ہماری ساری انتظامیہ ایک صوبے کی کور کمانڈر کے نیچے ہے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کی جو انتظامیہ ہے وہ ایک میجر اور کرنل کے نیچے ہے۔ اگر یہ لوگ اتنے قابل ہیں کہ انتظام چلا سکتے ہیں، مجھے ایک مثال دے دیں۔ میں تو اس لیے عام سی بات یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن ہوتا ہے، یہ آپریشن ہم نہیں مانتے۔ آپریشن کا لفظ جو ہے نا، یہ میڈیکل ٹرمینالوجی ہے کہ جب کسی کے پیٹ میں کوئی درد ہو، کوئی پتھری ہو، جب لوگ آپریشن کرتے ہیں وہ پتھری نکال لیتے ہیں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس ملک میں 1947 سے جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں، خواہ بنگال کا آپریشن ہو، خواہ ہمارے قبائلی علاقوں کے آپریشن ہو، مجھے ایک آپریشن بتا دے کہ اس آپریشن کے بعد وہ کینسر ختم ہوا ہے۔ یہ تو الٹا میرے خیال میں اس آپریشن کے بعد کینسر بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ملاکنڈ ڈویژن میں ہماری 99 لاکھ آبادی ہے، اور ادھر 30 لاکھ ووٹ اس 2024 کے الیکشن میں استعمال ہوئے ہیں، 10 لاکھ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملے ہیں۔ اس سے لوگ اور کیا کریں؟ انہوں نے ہماری پارٹی پر پورے صوبے میں اعتماد کیا ہے۔ ہم اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو گلی کوچے بنائے، یہ لوگ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس صوبے میں جتنے بھی مسائل ہو، ابھی لوگ منرل کی بات کرتے تھے، منرل ہو، جو بھی ہو، پانی ہو، یہ سب منتخب لوگوں کا کام ہے۔ سر، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ادھر کل پرسوں مجھے فون کیا تھا IW کی ایک DD، اس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں کہ کس طرح نام دی انہوں نے، کہ آپ آجئے میرے دفتر میں۔ میں نے کہا کہ آپ کون لوگ ہوتے ہیں کہ DD مجھے بلاتا ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین کو مجھے پتہ نہیں کہ ہم 22 گریڈ کے کس طرح پروٹوکول لیتے ہیں، ایک 17 گریڈ کا آپ سر مجھے کہتا ہے اب ادھر چونی میں آ جائیے۔ یار اگر آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں، خدا کے لیے آپ اس طرح کر لیں۔ میں تو دنیا کی سیاست ہم جانتے ہیں کہ انتظام پولیس کا کام ہوتا ہے، اور ملٹری یا سیکیورٹی فورسز یا اس کے پیرا ملٹری فورسز ہمارے سرحدات کی حفاظت کے لیے، ہر ایک ملک کی سرحدات کی حفاظت اس طرح ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارے سرحدات غیر محفوظ ہے تو ہمارے سیکیورٹی ادارے اپنے سرحدات کو محفوظ کریں۔ اگر چاونی میں رہتے ہیں اور چاونی سے بارڈر جاتے ہیں تو یہ پولیس کے پروٹوکول میں جائیں گے۔ اگر یہ لوگ اس طرح ایکسپرٹ ہیں کہ بے شک منرل کو بھی جانتے ہیں، ایگریکلچر کو بھی جانتے ہیں، اور دیگر اداروں کے کام چلانے کو ان کو تجربہ ہے، بے شک پھر ان کام کو چھوڑ دے، ادھر آ جائے، ادھر کمپنی بنائے، کنسٹرکشن کر دے، منرل کھود لے۔ اگر یہ لوگ جس طرح ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک پروفیسر یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، کوئی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، ہیلتھ کو چلاتا ہے، اگر ان کو ان چیزوں کا تجربہ ہے اور ایکسپیرینس ہے، بے شک یہ لوگ آ جائے، یہ کام شروع کرے اور یہ چاونیاں چھوڑ دے۔ مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بندوق اٹھائے اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ ہم کیا کریں گے؟ وہ کر دے کہ ہم آپریشن کریں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی میں ایک آپریشن کرتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، ہم میرے ساتھ آپریشن میں مدد کریں۔ کوئی انجینئر کہتا ہے کہ بھائی ہم فلانا کام کر۔ اس پہ یہ کیا بات کی آپ نے، دوبارہ ریپیٹ کریں۔ جی
یہ جو بات آپ نے کی اسے ریپیٹ کریں کائنڈلی. اچھا جی, یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ اب ہاں جی, ہم آپ ہمارے یہ گھر بندوق اٹھا کے آئیں. یہ لوگ میٹنگ بلاتے ہیں ہمارے علاقوں میں, ہمارے سیاسی لوگوں کو, ہمارے عام مشران کو, لوگوں کے کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ آپریشن میں مدد کریں. ہم اوپر چلتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں صاحب کہ یہ لوگ کون ہیں. ہمیں تو روز پتہ چلتا ہے کہ جو بھی لوگ ٹارگیٹڈ مر جاتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو امن جرگوں میں اور ان کے جو وی ڈی سیز کہتے ہیں اس کو, جو ان کی مدد کرتے ہیں, دوسری تیسری دن وہ لوگ مر جاتے ہیں. تو ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے کام کو نہیں سمجھتے, ان کو ہمارے علاقوں کی سیکیورٹی نہیں کر سکتے, خدا کے لیے ہمارے ساتھ بندوق ہے, یہ چھاؤنیاں خالی کرے, یہ گاڑیاں ہمیں دے دے, یہ بالکل بے شک آ جائے, اپنا ایگریکلچر پہ کام لگائیں. ہم پہاڑوں کے لوگ ہیں, ہم اپنا حفاظت خود کر سکتے ہیں, بلکہ ہم اپنے بارڈروں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. کشمیر میں 1948 میں ہمارے سارے قبائلی لوگ گئے تھے, اور 1948 میں جو کشمیر ہمارے پاس ہے ان کی حفاظت ہمارے لوگوں نے کی ہے. خود ہماری دیر سے 2500 لوگ وہاں پہ گئے تھے, اور ہمارے 800 لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں. پتہ نہیں کہ ہم کس طرح ملک میں رہ رہے ہیں, کہ ہم کس طرح ترقی کریں گے. اسپیکر صاحب, ہم اتنے پیسے لگاتے ہیں, سڑکیں بناتے ہیں, سڑکیں کٹے کے ان کے پاس, ایگریکلچر ان کے پاس, سارے وسائل ان کے پاس, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا امن ابھی تک خراب ہے. میرے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کس طرح واپس آئیں گے. میری گھر سڑک پکی ہو, میرا گھر سنگ مرمر کا پکا ہو, میرے گیراج میں اگر گاڑی 1 کروڑ کی گاڑی بھی میرے گیراج میں کھڑی ہو, مجھے یقین ہے کہ یہ وہ سیف بھی نہیں ہے, کوئی بھی آتا ہے. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس اسمبلی کے فلور سے جو واقعات ہوئے ہیں شمول و کاٹلنگ میں, اس کی عدالتی تحقیقات کی جائیں. ٹھیک ہے, ہمارے عدلیہ کے جو رویے ہے سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے, اس پہ بھی ہمیں تحفظات ہے, مگر پھر بھی ہماری جو عدلیہ ہے اس پہ ہم اعتماد کرنا چاہیے کہ اس شموزو کاٹلنگ کے واقعات پر ایک جوڈیشل آزادانہ انکوائری کی جائے, اور ان کی جو رپورٹ ہو. مجھے اس چیز کی بھی دکھ ہے کہ جو سلالہ چیک پوسٹ پہ ہماری آرمی کے بچے اور جوان جو شہید ہوئے تھے, اور ہم ڈر کے مارے وہاں پہ ان سے پوچھتے کہ بھائی صرف مذمت کرے. جو سیکیورٹی فورسز تھے نیٹو کے, وہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں, یہ بس اس طرح ہوتا ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ملک ہم نے آزاد کیا ہوا ہے, کسی جنگ کے ذریعے نہیں ہے. خدا کے لیے اگر ہم نے اپنی مرغی کا نہیں پوچھ لیا تو کل ہماری بھینس بھی چوری ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ کاٹلنگ شموزو کے واقعات پر بالکل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. جو بھی اس میں شامل ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے, اور کمپنسیشن والی بات ہم نہیں کرتے. ہم چندہ بھی کر سکتے ہیں, ان کے لیے پیسے وہ نہیں ہے کہ اس کی پٹی ہم لگا دیں. بہت شکریہ جناب, یہ ایک چھوٹی سی واقعہ نہیں ہے, یہ بہت بڑی واقعہ ہے. ہم بس دکھ ہوئے لوگ ہیں, اور سوات میں دیر میں ہم نے آپریشن دیکھے ہوئے ہیں, ہم دوبارہ اس چیز کے قابل نہیں ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. ارشاد خان, یہ آپ کا